سیکیورٹی فورسز کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، 8 خارجی دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں 3، جنوبی وزیرستان میں 2 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ خوارج کے ساتھ جھڑپ میں قوم کا بہادر سپوت جام شہادت نوش کر گیا۔ ہلاک دہشت گرد سے اسلحہ، گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ فورسز کا علاقے میں مزید خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی بلوچستان کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ ملکی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ریاست دشمن عناصر کے مذموم عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف عاصم منیر سے بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء کی ملاقات۔ ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا کہ یہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب، فرقہ یا نسل نہیں، اس کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن کا خواہاں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا پاکستان اور بھارت کو پیغام، کہا کہ اپنے معاملات افہام و تفہیم سے طے کریں۔ ایسی محاذ آرائی سے بچنا چاہیے جو قابو میں نہ رہے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی پہلگام واقعے کی مذمت، معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرنا ناقابل قبول۔ دونوں ممالک ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں۔ اقوام متحدہ سفارتکاری کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بھارتی جارحانہ اقدامات کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ پاکستان کا پانی روکا گیا تو یہ اعلان جنگ ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں مذکورہ قرارداد وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ قرارداد کے متن کے مطابق بھارت مختلف ملکوں میں اسپانسر دہشت گردی میں ملوث ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے برطانوی ہائی کمشنر کو پہلگام واقعے کے بعد جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کر دیا۔ وزیر اعظم کا واقعے کی اعلیٰ سطح کی شفاف اور غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی اپنی پیشکش کا اعادہ۔ برطانیہ کو تحقیقات میں شمولیت کی دعوت۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے علاقائی امن و سلامتی کو خطرہ ہو۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت اور پاکستان کے مابین جاری کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، پاکستان اور ایران کے مابین تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، موجودہ صورتحال پر پاکستان کا موقف سمجھتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارتی اقدامات کو خطے اور دنیا میں امن کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارت خطے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ پاکستان خطے میں ہمیشہ امن کا داعی رہا ہے، جارحیت کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھائی ہے۔ پاک فوج الرٹ ہے، بھارت نے جارحیت کی تو بھرپور جواب ملے گا۔ بھارتی طیاروں نے ایڈونچر کوشش کی مگر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پاکستان کی بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود کی بندش آج 12ویں روز میں داخل۔ اب تک 1250 سے زائد بھارتی پروازیں متاثر ہو چکی۔ 250 کروڑ بھارتی روپے سے زائد کا نقصان رپورٹ ہوا۔ ذرائع کے مطابق فضائی حدود کی بندش سے ایئر انڈیا، آکاسا ایئر، انڈیگو ایئر جیسی بڑی بھارتی ایئر لائنز شدید متاثر ہوئیں۔ لمبے روٹ، ریفیولنگ کے بھاری اخراجات، آپریشنل اخراجات ڈبل ہو گئے۔ فضائی راستے کی بندش کے سبب بعض پروازیں مکمل طور پر منسوخ کر دی گئیں۔ صدر مملکت آصف زرداری سے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی ایوان صدر میں ملاقات۔ شرجیل میمن نے سندھ کے مختلف منصوبوں سے متعلق صدر مملکت کو بریف کیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو سندھ میں ٹرانسپورٹ کے منصوبوں کو جدید ٹیکنالوجی کے تحت مکمل کرنے کی ہدایت۔ خواتین کو خصوصی سہولیات دینے کے لیے پنک بس کی طرح پنک ٹیکسی اور اسکوٹی کی تعداد بڑھانے کا بھی حکم۔ شرح سود میں 1% کمی، اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 12% سے کم کر کے 11% کر دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق مہنگائی کی شرح اپریل میں سالانہ بنیادوں پر 0.3% رہی۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ میں $1.2 ارب سرپلس رہا۔ زر مبادلہ ذخائر جون تک $14 ارب تک پہنچنے کی توقع۔
پاکستان اور عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، سونے کی فی تولہ قیمت میں 7,800 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت 3,50,000 روپے ہو گئی۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کا بھاؤ 6,687 روپے اضافے سے 3,66,000 روپے ہے۔ عالمی بازار میں سونے کی فی اونس قیمت $75 بڑھ کر $3,316 ہے۔